السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 19 شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 19۔ بچوں، کل پارہ 18 کے آخر میں سورہ فرقان شروع ہوئی تھی۔ پارہ 19 میں بھی سورہ فرقان چل رہی ہے۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق۔ قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا۔ سورہ فرقان کی آیت 27 میں بری دوستی کا انجام بتایا گیا ہے۔ اس دن مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے نبی کا راستہ اپنایا ہوتا اور فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اگر ہم قیامت کے دن کی حسرتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگی، قرآن کو سمجھنا ہوگا اور اپنے دوستوں کی گیدرنگ کو چیک کرنا ہوگا کہ کیا میرے دوست ایسے ہیں جو میرے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ رہ کر میرا رہا سہا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ میرے دوست مجھے اللہ کی طرف بلاتے ہیں یا میں اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہوں۔ ہمیں دین سے دور لوگوں کی دوستی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے قرآن کے ذریعے جہاد یعنی جہاد بالقرآن کی بات آ رہی ہے۔ آیت نمبر 52، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ ترجمہ، لہذا آپ کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کی ہدایات کے مطابق ان سے زبردست جہاد کیجیے۔ جہاد کہتے ہیں انتہائی کوشش کو، جس میں انسان اپنی محنت کرنے میں کوئی لمحہ نہ چھوڑے، اور چھوٹی سی کوشش نہیں، بڑی کوشش، جس میں انسان اپنے سارے وسائل، سارے ذرائع استعمال کرے۔ یہاں پر کہا گیا قرآن کے ذریعے جہاد کرو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یعنی قرآن کی تعلیم دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دو، ہر ذریعے سے ہر بندے تک پہنچا دو، اور صرف ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ بتاؤ۔ جو سننے والے ہیں ان کو سناؤ، جو پڑھنے والے ہیں ان کو پڑھاؤ۔ جس طرح کوئی اپنے بزنس کو پروموٹ کرتا ہے تو تم نے اللہ سے بزنس کر رکھا ہے، تم قرآن کی پروموشن اسی طرح کرو، خوبصورت انداز میں اور بہترین طریقے سے۔ قرآن سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ دوسروں کو محنت سے تمام وسائل استعمال کر کے قرآن کا پیغام پہنچائیں، اس کی تعلیم کو عام کریں۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس پر مدد فرمائے۔ آیت نمبر 53 میں 2 پانیوں کے اکٹھے بہنے کی بات آ رہی ہے۔ ترجمہ، اور وہی تو ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، جن میں سے ایک کا پانی لذیذ و شیریں ہے اور دوسرے کا کھاری کڑوا، پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے۔ سمندر کا کھارا پانی اور اس کے اندر میٹھے پانی کے چشمے بہنا، یہی زندگی کا اصول ہے۔ میٹھا پانی بن کر کھارے کے ساتھ چلتے رہنا۔ بعض اوقات انسان کا سارا ماحول سمندر جیسا کڑوا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر ایک میٹھے چشمے کی طرح ہوتا ہے کہ جس سے خیر پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میٹھے چشمے کی طرح بننا نصیب کرے، آمین۔ آیت نمبر 63 سے عباد الرحمن کی صفات آ رہی ہیں، جو کہ 11 صفات ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندوں کی صفات۔ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے رحمان کے خاص بندے کہہ کر ان سے اپنی محبت اور عزت کا اظہار کیا ہے۔ عباد الرحمن حلم والے، تحمل مزاج، تکبر سے پاک، باوقار لوگ ہوتے ہیں، بیجا بحث و مباحثہ کا حصہ نہیں بنتے، فرض نماز کے علاوہ راتوں کو قیام کرتے ہیں اور پھر بھی جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ ترجمہ،
اور دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بلا شبہ وہ جائے قرار بھی بری ہے اور مقام بھی برا ہے۔ اور نہ وہ بخل سے کام لیتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے اور توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ سے متعلق خوبصورت بات آ رہی ہے آیت نمبر 70 میں۔ ترجمہ: جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب سورہ شعراء اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یہ مکی دور کی طویل سورہ ہے۔ سورہ شعراء کی آیت 13 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمے کا ذکر ہے، یعنی ان کے درمیان بات چیت کو بتایا گیا ہے۔ اسی طرح آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بت پرستوں کے درمیان مکالمے کا ذکر ہے۔ پھر آگے آیت 78 سے 82 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی رب کا خوبصورت تعارف آ رہا ہے۔ کیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جو مجھے امید ہے کہ میرے گناہ قیامت کے دن مجھے میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ آگے آیت 83 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت پیاری دعا آ رہی ہے۔ آئیے ہم سب اس کو پڑھتے ہیں۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اے میرے رب مجھے کمال علم عطا فرما اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کر، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ، اور مجھے نعمت کے باغ کے وارثوں میں کر دے، اور مجھے ذلیل نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی مگر جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا۔ تو یہ دعا ہم سب کو بہت زیادہ مانگنی ہے اور ڈیلی مانگنی ہے انشاءاللہ۔ آگے کی آیات میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اس صورت کے آخر میں ان شعراء کی مذمت کی گئی ہے جن کی شاعری بے مقصد بے تکی ہوتی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مثلاً شاعری میں عورتوں، شراب، لغویات اور جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے ان کی شاعری۔ اسلام میں بامقصد لوگوں کی رہنمائی کا ذکر ہے اور دین کی تبلیغ کے لیے شاعری منع نہیں ہے۔ حسان بن ثابت بھی اسلام کے بہت بڑے شاعر تھے، تو شاعری بامقصد ہونی چاہیے۔ اب سورۃ النمل اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ میں پہلی بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیل سے قصہ آئے گا۔ شروع کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں طور پہاڑ کے قریب آگ دیکھی۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو آواز آئی۔ آیت نمبر 9 ترجمہ: اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سب پر غالب اور حکمت والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات دیے گئے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ان نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس جائیں
اور اس کو زمین میں فساد کرنے سے روکیں۔ آگے آیات میں سلیمان علیہ السلام کا تفصیل سے قصہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی شاندار سلطنت تھی۔ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ ہوا اور جن ان کے تابع تھے۔ ان کے لشکروں میں انسان، جن اور جانور سب شامل تھے۔ اتنی نعمتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے رویے میں غرور و تکبر نہیں تھا اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک روز جب ان کا لشکر ایسی وادی سے گزرا جہاں چونٹیوں کی کثرت تھی تو ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو بل میں جانے کا مشورہ دیا۔ سلیمان علیہ السلام جو چونٹیوں کی بات سن کر وہ مسکرا دیے اور بنا کسی غرور و تکبر کے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی، تو کیا کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ کیا دعا مانگی؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ تو یہ دعا بھی آپ سب نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس کو ڈیلی پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہترین شکر ادا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک پرندہ ہدہد تھا۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قوم سبا اور ملکہ سبا کی خبر دی کہ وہ شرک کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام خط اور توحید کا پیغام بھیجا اور اس کو ان کے دربار میں مطیع و فرما بردار ہو کر حاضر ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت جن کے ذریعے اپنے دربار میں منگوا لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور اپنے تخت کو دیکھ کر وہ ملکہ پہچان گئی کہ یہ اس کا ہی تخت ہے، اور اس نے بتایا کہ وہ پہلے حق کو قبول کر چکی ہے۔ اس کے دل میں غفلت کا پردہ تھا جو حق کو دیکھتے ہی ہٹ گیا، چھٹ گیا وہ پردہ۔ اس طرح اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ چونٹی جیسی معمولی تخلیق بھی بامقصد زندگی گزارتی ہے، تو پھر ہم کیوں بے مقصد اپنی جو ہے وہ زندگی کو گزاریں؟ اور جب ہمیں حق بات سمجھ میں آ جائے تو ہمیں قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلے چونٹی کا ذکر آیا اور پھر ملکہ سبا کا، اور اگر اللہ کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو ایک چھوٹے سے جانور ہدہد کے ذریعے بھی دے سکتا ہے۔ الحمدللہ پارہ نمبر 19 مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ ساری دعائیں یاد کروا دے جو قرآن میں بتائی گئی ہیں اور جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرائی ہیں، اور ہم سے قبول ہونے والی بہترین نیکیاں کروا لیں اور ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔